اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلے ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ منحرف جماعتوں کی سرگرمیاں، قادیانیت اور بھائیت وغیرہ جیسے گمراہ اسلام دشمن فرقوں کا ظہور۔ ان فرقوں کا معاملہ بہت سنگین صورت اختیار کر گیا تھا، بالخصوص صلیبی سامراجیت کے وقت جو امت اسلامیہ کو اپنی غلامی کے شکنجے میں گھس رہی تھی۔ وہ اپنی عادت کے مطابق مسلمان دشمنوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے تھے اور ان کی قیادت کے ماتحت بڑے خلوص سے ان کے سپاہیوں کا کردار ادا کر رہے تھے۔ ماضی میں یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف تاتاریوں اور صلیبیوں کے سب سے بڑے مددگار تھے، اور اب پھر یہ لوگ اپنے اس خیانت دارانہ طریقے پہ عمل پیرا امت مسلمہ کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ صفحات میں صوفیہ اثنی عشریہ فرقے کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے بیان کیا ہے کہ کس طرح وہ دولت عثمانیہ کے خلاف ایک عرصہ تک برسر پیکار رہے، اور جب فرانس نے شام پر قبضہ کیا اور جہادی تحریکیں فرانسیسیوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تو ان باطل فرقوں کے کئی اراکین فرانسیسیوں کے شانہ بشانہ مسلمانوں سے جنگ کر رہے تھے، جس طرح کہ ان لوگوں نے مجاہد ابراہیم حنانو اور ان کے ساتھی مجاہدین کے ساتھ کیا۔ امیر بشیر شہابی نے اپنی فوجوں کے ساتھ مل کر محمد علی کی فوجوں کا ساتھ دیا جبکہ مصری فوجیں شام پر قبضہ کر رہی تھی۔ اسی امیر کی مدد سے حمص میں عثمانی لشکر کے مقابلے میں محمد علی کے لشکر کو بڑی آسانی سے فتح حاصل ہو گئی۔ اس کی فوجوں نے طروس کے پہاڑوں کو عبور کیا اور ترکوں کے علاقے کے قلب میں اس کے لشکروں نے دھاوا بولا۔ نپولین اور شہابی کے درمیان سلسلہ خط و کتابت بھی جاری رہا جس وقت کے فرانسیسی حکام کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ بہائی فرقہ 1260 ہجری 1844 عیسوی کو روسی استعمار، عالمی یہودی تحریک اور انگریز استعماریت کی نگرانی میں اسلامی عقائد کو خراب کرنے اور وحدت اسلامی کو پارا پارا کرنے نیز انہیں بنیادی مسائل سے مسلمانوں کی توجہ ہٹانے کی غرض سے معرض وجود میں آیا۔ پہلے اس فرقہ کے بانی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر نبوت کا، پھر ربوبیت کا اور بالآخر الوہیت کا دعویٰ کر لیا، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دولت عثمانیہ نے اس خبیث پودے کو جڑ سے کھیڑ پھینکنے میں سستی کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنے اور ان جیسے گمراہ لوگوں کو سزا دینے سے گریز کیا۔ رہی قادیانیت، تو یہ فرقہ غلام احمد قادیانی کی طرف سے منسوب ہے۔ قادیانی کہتا ہے، میرے نزدیک یہ بات جائز نہیں کہ ہندوستان کی رعایا باغی مسلمانوں کی راہ چلے اور اس محسن مملکت کے خلاف اپنی تلواریں بلند کرے گی، اس معاملے میں کسی شخص کی مدد کرے اور قول و فعل، اشارے مال یا فساد انگیز تدبیرات کے ذریعے کسی مخالف کی کچھ بھی آنت کی جائے، بلکہ یہ تمام امور قطعی حرام ہے، اور جس نے ان امور کا ارادہ کیا اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور واضح طور پر گمراہ ہو گیا۔ یہ تمام جماعتیں پریشانی اور فتنوں کے پھوٹنے کا سرچشمہ تھی۔ دولت عثمانیہ کے اندر انہی جماعتوں کے ذریعے پھیلائی جاتی تھی۔ اسی طرح ہندوستان کے مسلمان معاشروں میں فتنہ فساد پھیلانے میں یہ لوگ پیش تھے۔ یہ جماعتیں دشمنان اسلام کا ہمیشہ ساتھ دیتی تھی اور سازشوں کو جاری رکھنے سے بالکل نہ گھبراتی تھی اور نہ اکتاتی تھی۔ ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ مسلمانوں کا وقت ضائع کرے، حالات کو خراب کرے۔ اپنے عقائد پھیلانے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ قیادت ربانی کا فقدان، امت کی تعمیر و ترقی ربانی قیادت کے بغیر ممکن نہیں۔ امت کو صرف اسی صورت میں غلبہ اور اقتدار حاصل ہو سکتا ہے کہ اسے ربانی قیادت میسر آئے، کیونکہ کسی بھی امت کی قیادت امت کی زندگی کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا جسم کے لیے اعصاب اور دھڑ کے لیے سر۔ اگر قیادت صالحہ میسر آئے تو پوری امت صالحہ بن جاتی ہے، اور اگر قیادت بری ہو تو پوری امت فساد بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہے۔ حیات ملی قیادت ربانی کی اہمیت سے دشمنان اسلام پوری طرح واقف تھے، اس لیے ان کی یہ شدید خواہش تھی کہ ربانی قیادتیں تمام معاملات کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لینے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ لوئیس نہم نے اپنے منصوبے میں یہ وصیت کی تھی کہ بلاد اسلامیہ اور عربی صالحہ کی حاکم کی قیادت میں نہیں جانی چاہیے۔ اسی طرح انہوں نے اس میں بھی وصیت کی کہ بلاد اسلامیہ میں رشوت، فساد اور عورتوں کے ذریعے نظام حکومت اور اداروں کو برباد کرنا بہت ضروری ہے تاکہ صف اول کی صحیح مسلمان قیادت کے کچھ نہ رہے اور اداروں کی بھاگ ڈور ہمارے ایجنٹوں کے ہاتھ آ جائے۔ پھر خصوصاً قسطنطینیہ کی فتح کے وقت ہم جہادی اور مدنی میدانوں میں قیادت ربانی کو موجود پاتے ہیں۔ ہم صحیح اعتقادات،
علمی شرعی، اللہ پر یقین، بہترین کردار، سچائی، خود اعتمادی، شجاعت، مروت، زاہد، اصرار و قربانی، معاونین کا بہترین انتخاب، تواضع، قربانی کو قبول کرنا، حلم، صبر، بلند ہمتی، بیدار مغزی، جذباتیت سے احتراز اور پروپیگنڈا کو سمجھنے کی صلاحیت، حزم و احتیاط، عزم و ہمت، عدل، انصاف، باہمی احترام، مشکلات پر قابو پانے کی صلاحیت، تعلیمی استعداد، قیادت کی تیاری وغیرہ جیسی مشترک صفات ان میں موجود پاتے ہیں۔ محمد فاتح نے اپنے زمانے میں ربانی قیادت کو اپنایا۔ ایمان ان کے دلوں رگوں میں سرایت کیے ہوئے تھا اور ان کے اعضاء سے اس کا عکس نمایاں ہوتا تھا۔ ان حرکات و سکنات، اعمال و احوال سے تقویٰ کی صفات پھوٹتی نظر آتی تھی اور اس کا ان کی مملکت اور قوم کو فائدہ پہنچتا تھا اور بڑے مضبوط قدموں کے ساتھ اپنے مقررہ اہداف کو حاصل کرتے تھے۔ اس عظیم مملکت میں علماء ربانی قیادت میں قلب کی حیثیت رکھتے تھے۔ یہ قیادت کا عقل ہے، اس لیے امت مسلمہ اور عثمانی قیادت بصیرت، ہدایت اور علم کی راہ پر گامزن تھی۔ لیکن آخری دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ عسکری اور علمی سطح پر عثمانی قیادت خطرناک انحراف کا شکار ہو چکی تھی۔ مثلاً صدارت عظمیٰ کے منصب پر مدد پاشا جیسا معصومی شخص فائز تھا اور علماء فقہا نے مصر کی ولایت محمد علی پاشا جیسے شخص کے حوالے کر دی تھی۔ انسان یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ علماء نے محمد علی پاشا جیسے شخص کا انتخاب کیا، وہ ان کے امور کی نگہداشت کرے اور اس پر انہوں نے زور دیا کہ وہ حکومت کی باغ ڈور سنبھالے۔ کیا اس سے یہ بہتر نہ تھا کہ ایک جاہل اور مفرور سپاہی کو یہ منصب تفویض کر دیا جاتا؟ یوں لگتا ہے علماء کو اپنے علم پر اعتماد نہیں رہا تھا، اسی لیے وہ میدان میں اترنے سے گھبراتے تھے اور بڑی بڑی ذمہ داریاں پوری کرنے سے ڈرتے تھے، کیونکہ انہوں نے حلقہ ہائے علم اور تالیف کتب میں عمر گزاری تھی اور دوسری ذمہ داریوں اور مہمات کو سر انجام دینے کا کوئی تجربہ نہیں رکھتے تھے۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ علماء کے درمیان مقابلہ بازی اور حقد و کینہ کی فضا قائم ہو چکی تھی۔ ان میں سے بعض حکام سے مدد حاصل کرنے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے۔ جب صورتحال یہ ہو تو باغیوں کو علماء کی توہین اور انہیں نیچا دکھانے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ بڑی آسانی سے علماء کی آہنی دیوار کو گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کچھ اس طرح کے اختلاف تھے جن کی وجہ سے شیخ عبداللہ شرقادی شیخ الازہر کی توہین کی گئی۔ ان کے اور دوسرے مشائخ کے درمیان اختلاف کی وجہ سے شیخ شرقادی کے خلاف محمد علی پاشا نے نظر بندی کے احکام جاری کر دیے۔ نہ وہ اپنے گھر سے باہر نکل سکتے تھے اور نہ کسی دینی اور علمی سرگرمی میں حصہ لے سکتے تھے، حتیٰ کہ انہیں نماز جمعہ کے لیے جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اور اس وجہ سے جیسا کہ ایک جبروتی لکھتا ہے، اس کے اور اس کے بھائیوں کے درمیان مقابلہ بازی، حقد و کینہ کے جذبات اور کئی دوسرے امور تھے۔ ان لوگوں نے پاشا کو اس بات پر ابھارا اور مذکورہ بالا اقدام کرے، لہٰذا شیخ الازہر پابندی عائد کر دی گئی اور کسی شخص نے نہ ان کی مدد کی اور نہ اس کے حکم کے خلاف آواز بلند کی۔ علماء کے بارے سیکولر ازم کی ذہنیت کو واضح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں جن لوگوں نے دین کو سیاست سے الگ کر دیا ہے وہ ان کے بھائی سیاست میں علماء دین کی دلچسپی کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ علماء کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ ان کی شان کے لائق نہیں، حالانکہ وہ سیاست میں اجارہ داری کے خواہش مند ہیں اور اس میدان میں صرف اپنی ذات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ علماء کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں اور انہیں یہ باور کراتے ہیں کہ وہ ان کا بے حد احترام کریں، حالانکہ وہ دھوکے باز ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ علماء امور جہان بانی سے دور رہیں تاکہ یہ لوگ عوام کے دین و دنیا کے بارے جیسے چاہیں فیصلہ کریں۔ اس اندیشے سے آزاد ہو کر علماء امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہوئے منمانی کرنے سے روک دیں گے۔ زیادہ سے زیادہ انہیں یہ خوف ہو کہ وہ بیانات تک محدود رہیں گے اور دل سے نہیں انہیں برا خیال کریں گے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ سیاست سے دور علماء گویا ہر ظالم اور نیک سیاستدان کے ساتھ گٹھ جوڑ رکھتے تھے۔ یہ لوگ عوام الناس جو ان پر نظر رکھتے تھے اور ان کے اعمال کو اپنے لیے حجت خیال کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سے متاع دنیا میں غرق ہو چکے ہیں اور وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے منہ بغیر کسی تلوار اور بغیر کسی کوڑے کے دراہم و نانیس سے پابند کر دیے گئے ہیں۔ پاشوں اور حاکموں کی طرف سے انہیں خوب عطیات مل جاتے ہیں، انہیں بڑی بڑی تنخواہوں، بڑی بڑی سہولیات والے منصب پر فائز کر دیا جاتا ہے، اور یہ چیز ان کی آوازوں کو خاموش کرنے، ان کی تحریکوں کو دبانے اور ان کے اعتراضات کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دولت عثمانیہ کے آخری ادوار میں علماء زمین سے لگ کر رہ گئے تھے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تھے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی اہلیت کھو بیٹھے تھے۔ مال و دولت ان کا مطمع نظر تھا، اعلیٰ مناصب کو زندگی کے معراج خیال کرتے تھے۔ ان کے نزدیک زندگی عیش کوشی کا نام تھا۔ دنیاوی جاہ و جلال کے حصول کے لیے وہ دین کو قربان کر رہے تھے اور اپنی امت کو بے مول بیچ رہے تھے۔ حالانکہ اس امت کی تاریخ میں علماء ہمیشہ امت کی قیادت کرتے اور ان کی رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں۔ جب لوگوں کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو علماء ہی ان کی جائے پناہ ہوتے تھے۔
جب انہیں خوف و ہراس سے سابقہ کرنا پڑتا تو علماء ہی ان کے لیے طلبہ و مادی ثابت ہوتے تھے۔ لوگ ہر معاملے میں علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان سے دین کا علم حاصل کرتے ہیں، اہم امور میں ان سے مشورہ لیتے۔ حکام اور ولایت کی طرف سے جب ان پر ظلم و زیادتی ہوتی تو لوگ آتے اور علماء سے درخواست کرتے کہ وہ کوشش کریں اور ظالموں کو ان کے رب کی یاد دلائیں، انہیں نیکی کا حکم دے کر اور برائی سے منع کر کے ان کو ظلم سے روکے۔ علماء سلاطین کی طرف سے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے تھے، انہیں جیلوں میں بند کیا جاتا تھا، انہیں جسمانی اذیت دی جاتی تھی، مالی جرمانہ کیا جاتا تھا، ان کی توہین کی جاتی تھی، لیکن وہ ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی ذمہ داریوں کی جواب دہی کے خوف سے ہمیشہ بادشاہوں کو ظلم ترک کرنے اور انصاف برتنے کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح علماء دین سیاسی، معاشرتی، اقتصادی، فکری، روحانی اور امور میں بھی امت کے قائد اور رہنما تھے۔ یہی لوگ تھے جو عوام الناس کو جہاد کی دعوت دیتے تھے۔ جب کوئی دشمن اسلامی سرحدوں پر آ کر دستک دیتا تو علماء کی آواز پر پوری امت مسلمہ لبیک کہتے ہوئے دشمن کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ علماء لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد کا دیپ روشن کرتے تھے، انہیں لبیک کہتے ہوئے آخرت کی یاد دلاتے تھے، انہیں جنت کی ابدی نعمتوں کی یاد دلاتے تھے جو ان کے عرصہ سے منتظر ہیں۔ نہ صرف یہ وہ خود بھی جہاد میں شریک ہوتے تھے بلکہ بعض اوقات وہ خود فوجوں کی قیادت کرتے تھے۔ یہ تھا علماء کا کردار اور ان کا عمل۔ دین ان کے دلوں میں زندہ تھا۔ تاریخ میں ایسے کئی مسائل موجود ہیں کہ علماء نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا، اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کر دیا، راہ خدا میں پہنچنے والی مصیبتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، نہ کمزوری دکھائی اور نہ ہی ہار مانی۔ تاریخ کے جس دور کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس دور کے علماء اب کہاں تھے؟ وہ عہد جس میں علماء نے امت کی قیادت کی تھی کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ کیا یہی لوگ نہیں تھے جو امت کو ظلم سے بچاتے تھے؟ کیا یہ لوگ سلاطین کی طرف سے روا رکھے جانے والے ظلم و زیادتی کے سامنے دیوار بن کے کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ کیا وہ امت کے سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی حقوق کی نگہداشت میں پیشہ نہیں ہوتے تھے؟ ہاں یہی لوگ تھے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، ظالم سلطان کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اسے نیکی کا حکم دیتے اور اسے برائی سے منع کرتے، خواہ وہ انہیں قتل کرے یا چھوڑ دے۔ لیکن اب وہ زمانہ آ گیا تھا کہ ان میں بہت سے لوگ سلاطین کے غلام بن کر رہ گئے تھے، ان کے ہم رکاب چل رہے تھے، ان کی خوشامد میں پیش تھے، ان کے مظالم کو باعث برکت خیال کرتے تھے، ظلم و زیادتی میں ان کی مدد کرتے تھے، اور ان میں سے جو نیک خصلت تھے وہ اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھے رہتے تھے۔ انہیں صرف درس و تدریس اور کتابوں کی تالیف سے واسطہ تھا، ان کا خیال تھا ان کا کام صرف اتنا ہی ہے، ان کی ذمہ داری صرف اسی قدر ہے، وہ لوگوں کو نیکی اور علم کی تلقین کرے، بس اتنا ہی کافی ہے، ہم ظلم کا ساتھ نہیں دے رہے۔ بلا شبہ ان میں سے کئی حق بات پر پرچار کر رہے تھے، ان میں سے بعض نے مناسب آلہ کو حکام اپنے پاؤں کے نیچے کچل ڈالا جب دیکھا کہ اس سے تو سلطان کی خواہشات کی تکمیل کی امید کی جا رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ امید کی جا رہی ہے اس کی حیثیت غلام کی سی ہے، یا اسے کلمہ حق کہنے سے روکا جا رہا ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو متاع دنیا پر فریفتہ کتوں کی طرح ریچھ رہے تھے اور دس و کتابت کو قصور تک پہنچنے کا ذریعہ بنا رہے تھے۔ دینی علوم پر جمود کا طاری ہونا ایک فطری امر تھا، کیونکہ پے در پے کئی صدیوں سے امت کو ایسے عوامل درپیش تھے جس کا اثر انداز ہوتا تھا، یقینی تھا۔ ان عوامل میں چند ایک درج ذیل ہیں۔ خلاصہ جات کی تیاری۔ بعض علماء نے طویل تالیفات کے اختصار کا اہتمام کیا تاکہ طلباء ان خلاصہ جات کو آسانی سے تیار کر سکے، کیونکہ حفظ طلبہ اور علماء کے نزدیک اصل مقصود غائر ٹھہری تھی۔ علوم کو سمجھنے اور استنباط کرنے کا ملکہ کمزور پڑ گیا تھا۔ فقہاء اپنے سے پہلے علماء کے اقوال نقل کرتے تھے اور اپنی تالیفات کو مختصر متون میں مقید کرتے تھے۔ وہ صرف اقوال کو لیتے اور کتاب و سنت کے دلائل کو چھوڑ دیتے تھے، صرف ان اقوال کو ان کے قائلین کی طرف نسبت کو کافی سمجھتے تھے۔ شیخ عبدالحمید بن باویس فقہ کی تدریس کے طریقہ پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ہم نے فقہی فروغات کو قرات پر اکتفا کیا اور ان میں پوشیدہ حکمتوں کو ان سے الگ کر دیا۔ مختصر الفاظ کی دیواروں کے پیچھے ان معنی تک پہنچنے سے پہلے عمریں ختم ہو گئی جو اصل حقیقت تھے۔ شیخ عبدالحمید بن باویس فقہ کی تدریس کے طریقہ پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ہم نے فقہی فروعات کی قرات پر اکتفا کیا اور ان میں پوشیدہ حکمتوں کو ان سے الگ کر دیا۔ مختصر الفاظ کی دیواروں کے پیچھے ان معنی تک پہنچنے سے پہلے عمریں ختم ہو گئی جو اصل حقیقت تھے۔ امام شوکانی اپنے دور کے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کس طرح مختصر تالیفات پر عمر برباد کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس میں مخفی خطرات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، انہوں نے اپنے مطالب کی غایت اور مقاصد کی انتہا اس بات کو ٹھہرا لیا ہے
کہ فقہ کی ان مختصر کتابوں کا علم حاصل کر لیا جائے جو رائے روایت اور رائے اغلب کے علم پر مشتمل ہیں، اور ان کو چھوڑ کر علوم کی دوسری انواع کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے، اسی چیز نے انہیں کتاب و سنت سے نابلد بنا دیا ہے۔ انہی دونوں رائے اور روایت کا علم محض جہالت ہے، کیونکہ ان کے نزدیک شریعت کا حکم ان مختصر تالیفات میں منحصر ہے، اور اس سے باہر جو کچھ ہے وہ محض بیکار اور فضول ہے۔ ان کتب میں ان کی دلچسپی حد سے بڑھ گئی ہے، اور وہ انہی کے دل دادہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان کتب کے علاوہ باقی کتب سے انہیں کوئی واسطہ نہیں، وہ اس بارے میں انتہائی حد تک بے نیاز سے ہو گئے ہیں۔ شروح، حواشی اور نوٹس۔ علامہ شوکانی، جنہوں نے ان شروح اور دینی لغوی علوم کی مختلف حواشی کو پڑھا اور طلباء کو پڑھایا، وہ ان پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان میں وہ سب کچھ ہے جس کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ غالب علوم اسی طرح ہیں، بالخصوص ان کی شروح اور نہایت ہی دقیق حواشی کتاب و سنت سے بہت دور کرنے والے ہیں۔ شروح، حواشی اور گنجلک عبارتوں پر مشتمل یہ تالیفات کثرت سے موجود تھی، جنہوں نے ذہنی قوتوں کو معاف کر رکھا تھا اور کئی صدیوں تک علمی جمود کا نتیجہ ثابت ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مفید حواشی اور شروح بھی تھی، لیکن اتنی کم کہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ پھر ان کی تدریس کا نظام نہایت ناقص تھا۔ اہل سنت الجماعت کے منہج تدریس کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ اسلامی اداروں میں تقریباً ایک ایسا نظام تدریس رائج تھا جو اصلی اسلامی منہج تدریس سے بہت دور تھا۔ مثلاً ازہر شریف، جو ایک بہت بڑا اسلامی ادارہ اور منفرد یونیورسٹی ہے، علم کلام کی تدریس کا مرکز تھا، حالانکہ منطق، فلسفہ اور کلامی مباحث کی اس دور میں اتنی ضرورت نہ تھی جتنی جدید علوم کی تھی۔ الازہر شریف کے فلسفہ کے ایک استاد لکھتے ہیں، وہ علوم جن کو ازہر میں پڑھا کر میں نے مطلب کچھ حاصل نہیں کیا، وہ علم کلام ہے۔ میں نے کئی سال تک اس علم کی ازہر میں تدریس کی ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے بارے اس علم کے ذریعے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ میں ایسی اصطلاحات میں ڈوب کر رہ گیا ہوں جنہوں نے میری فکر میں غموس اور اضطراب کو بڑھا دیا، حتیٰ کہ میں نے تمنا کرنے لگا کہ کاش میرا ایمان بھی عوام کی طرح ہوتا۔ اس دور میں اسلامی منہج کو جمود کے ساتھ خشکی کا ایک موج کا بھی سامنا کرنا پڑا، کیونکہ آخری ادوار کافی حد تک روح اسلام سے دور ہو گئے، صرف جسم اور مادہ توجہ دی گئی۔ اسلامی تعلیمات بے جان و بے روح تعلیم کا روپ دھار گئی۔ ان تعلیمات کے دبا نے فقہ کے تمام ابواب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ ان ابواب کو بھی جن میں روح کی تعلیم ایک اہم عنصر کی حیثیت رکھتی تھی۔ تعلیمی اسناد۔ اس دور میں علمی حیات کے انحطاط کے عوامل میں ایک عالم اسناد دینے میں آسانی پیدا ہو جانا۔ دولت عثمانی کے آخری دور میں بغیر کسی اصول و قانون کی سندیں جاری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ طالب علم کے لیے صرف ایک دو ابتدائی کتابوں کا پڑھ لینا ضروری خیال کیا جانے لگا۔ جو شخص بھی کسی استاد سے ابتدائی ایک دو کتابیں پڑھ لیتا تھا، وہ اس کی تمام مرویات کی اجازت حاصل کر لیتا تھا۔ کئی بار تو دور دراز علاقوں کے لوگ محض خط و کتابت کے ذریعے اسناد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ استاد قاہرہ میں بیٹھا ہوتا طالب علم مکہ مکرمہ میں بغیر شاگرد کو دیکھے پرکھے سند جاری کر دیتا تھا۔ اس آسانی نے مسلمانوں کو تحصیل علم سے غافل کر دیا، اور وہ اس طرح علوم حاصل نہ کر سکے جس طرح انہیں علوم حاصل کرنے چاہیے تھے، اور تعلیمی معیار کے انحطاط میں سندوں کا آسان اجرا ایک اہم عمل کی حیثیت سے سامنے آیا، اور یوں شرعی علوم میں کمزوری آ گئی، کیونکہ علم کی طرف منسوب ان بہت سارے لوگوں کا ہدف ان اسناد کا زیادہ سے زیادہ تعداد میں حصول تھا جو محض کاغذ کے پرزے تھے اور جن کا علم سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ علی منصب کا وراثت بن جانا۔ دولت عثمانیہ کے آخری دور میں علمی مناصب نے وراثت کا روپ دھار لیا۔ نہایت اہم علمی امور مثلاً تدریس، فتویٰ، امامت، حتیٰ کہ قضاء و وراثت میں منتقل ہونے لگے۔ مرنے والا جب دنیا سے رخصت ہوتا تو جہاں پسماندگان گھروں، سامان اور دولت کے وارث قرار پاتے، وہاں ان اعلیٰ مناصب کے بھی وارث ٹھہرائے جاتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ شیخ جو عرصہ تک تدریس کرتا اور طلباء کا مرجع رہا، جب فوت ہوتا تو ابھی اس قبر کی مٹی خشک بھی نہ ہونے پاتی کہ اس کا منصب اور کرسی اس کے بیٹے، بھائی یا کسی قریبی رشتہ دار کے حوالے کر دی جاتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وارث کم فہم اور علمی بصیرت سے بے پہرا ہوتا، لیکن اسے پڑھانے اور علوم کی منتقلی کے منصب پر فائز کر دیا جاتا، اور یہ سند اس شخص کے قطعاً حوالے نہ کی جاتی جو ہوتا تو عالم لیکن متوفی کے رشتہ داروں سے نہ ہوتا۔ ترکی مورخ احمد جودت المتوفی 1312 ہجری دولت عثمانیہ میں اس افسوسناک صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں، صدور اور قضات کے بیٹے تدریس کی ذمہ داری قبول کرنے لگے، حالانکہ وہ بہت کم سن اور بچے ہوتے، اور عالم کا بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ اعلیٰ مناصب تک ترقی کرنے لگے، حتیٰ کہ ان میں ایک بچہ مولویت کے منصب تک پہنچتا، لیکن اس کی مونچھ داڑھی کے بال بھی نہیں اگے ہوتے۔ ہر صاحب اقتدار وسعت شخص تدریس کے منصب پر فائز ہو جاتا، اگرچہ وہ علوم سے بالکل ہی بے پہرا کیوں نہ ہو۔
حتیٰ کہ مراتب و مناصب علمیہ وراثت بن گئے۔ نتیجہ وزراء اور ارباب حکومت کے لیے آسان ہو گیا کہ وہ اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں کو آگے لائیں۔ ایک شعور برپا ہو گیا جہاں لوگ حکومتی اور علمی مناصب پر چھا گئے، حالات بگڑ گئے اور ہر طرف فتنہ و فساد کا دورہ شروع ہو گیا۔ محمد کرد علی شام میں علمی حالات اور اثر عثمانی میں ان کی ابتری کے بارے بات کرتے ہوئے کہتا ہے، اس دور میں یہ اصول پوری شدت سے کار فرما تھا کہ باپ کی بھلائی بیٹے کی ملکیت ہے۔ اس کام کو سب سے پہلے رواج دینے والے اور لوگوں کی اس راہ پر لگانے والے ابو سعود ہیں، جو آستانہ کے مشائخ اسلام میں سے تھے۔ تدریس، خطابت، امامت، سجادہ نشینی اور دوسرے دینی مناصب جہلہ کے سپرد ہو گئے۔ اس دعویٰ کے ساتھ ان کے بااجداد عالم تھے، لہٰذا ضروری ہے کہ ان کے بیٹے کی ان ذمہ داریوں کے اور مناصب کے وارث ٹھہرے۔